قبائل ہیں، کوئی ایجنسی ایسی نہیں رہی ہے کہ جس کے جرگے میرے پاس نہیں آئے ہوں جی، اس پورے سال میں جی۔ جرگے ہوتے ہیں، ہم قراردادیں پاس کرتے ہیں، ملک کے لیے کچھ مانگتے ہیں، مجال ہے کہ کوئی ٹس سے مس ہو رہا ہو جی۔ بس یہی ہے کہ ہم جائیں، اٹھے اور پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں جا کر ان سے گزارش کریں کہ صاحب یہ ہمارا رونا دھونا سن لیں۔ ان کا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہم اگر جلسے کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے، گرینڈ جلسے جرگے کر رہے ہیں، ان کو خبر نہیں پہنچ رہی؟ ان کے پاس کوئی ایسے انفارمیشن نہیں ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، کیا رونا رو رہے ہیں؟ وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجئے مولانا صاحب، لیکن وہ اس کے لیے مجھے فون نہیں کر سکتا کہ پشاور میں جو جرگہ ہوا تھا قبائل نے کیا کہا آپ سے، جو آپ کے پاس گھر میں جرگے آئے ہیں انہوں نے کیا کہا آپ سے، جو ملازمین آپ کے پاس آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، اس کے بارے میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ملک کے لیے بھی رابطہ کریں نا، کبھی عوام کے لیے بھی رابطہ کریں، کبھی مزدوروں کے لیے بھی رابطہ کریں، کبھی ملازمین کے لیے بھی رابطہ کریں جو در بدر ہیں اور یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہیں، مسجد میں غیر محفوظ ہیں، گلی کوچوں میں غیر محفوظ ہیں، اپنے حجروں میں غیر محفوظ ہیں، ان کا بھی ذرا کوئی سوچیں نا ان لوگ۔ تو پھر کیوں نوکروں ملازمین کو نکال رہے ہیں؟ جب معیشت بہتر کر دی ہے تو ملازمین کی بھرتی کا نظام ہونا چاہیے نا، پھر ان کی بھی تو کوئی متبادل نظام بنایا نا، کہیں تو ایڈجسٹ کریں ان لوگوں کو، کوئی نظام تو ہونا چاہیے، اٹھا کر پھینک دیا۔ اب اچھا بلا روزگار ایک آدمی کے پیچھے 6-7 آدمی جو ہے کھا رہے ہیں، گزارا ہو رہا ہے گھر کا تھوڑا بڑا، چولہا جل رہا ہے وہ بھی بجھا دیے لوگوں کا۔ تو ان دعووں کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی جی، ان دعووں کے ساتھ نہیں چلتی جی۔ یہی چیزیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ اب اس وقت رمضان شریف ہے، لوگ بھی ہمارے جو ہے وہ روزوں، تراویح، اعتکاف بھی آ جائے گا بھی چند دن کے بعد، تو ظاہر ہے کہ رمضان کی اپنی مصروفیات، مشغولیتیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ ہمارے عمروں پہ چلے گئے ہیں، مدارس کے اگلے سال کا بھی انہوں نے انتظام کرنا ہوتا ہے، تو کچھ اس کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں ادھر ادھر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کو یہ سیاست کر رہے ہیں، ہر بات پہ سیاست کر رہے ہیں۔ مدارس کی قانون سازی ہو گئی، اس کے بعد اب صوبے میں قانون سازی نہیں کر رہے، تو اب خاموش تو نہیں رہیں گے لوگ جی۔ جب نکلیں گے ہم، پبلک آئی گی روڈوں کے اوپر، پھر کہیں گے مولانا صاحب ملک کا خیال رکھیں جی، ملک کا خیال رکھیں، ادھر ہنگامے ہیں، ادھر قتل و غارت گری ہے، آپ ان حالات میں۔ تو پھر ایک جائز بات ہے، طے شدہ بات ہے، کمٹمنٹ ہے آپس کی، پھر کیوں عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر؟ تو پھر ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور کیا راستہ ہوگا؟ پھر تو ٹینشن آئے گی، پھر کہیں گے جی فلاں فائدہ اٹھا لے گا، تو فلاں جو بھی فائدہ اٹھائے، آپ ہمارے فائدے کے لیے قدم اٹھائیں نا پھر۔ تو معاملات شدت کی طرف سیاست میں جائیں گے جی۔ اور اب ہم تو سیاسی لوگ ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، سن 88 سے اس ایوان میں کھڑے ہو کر ملک سے وفاداری کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں اور بار بار حلف اٹھائے ہیں، ہم تو اس کے پابند ہیں جی۔ تو ہم تو پگڈنڈی بھی سفر کر رہے ہیں جی، کبھی ادھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی ادھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی ادھر سے خطرات، کبھی ادھر سے خطرات، ایک طرف سے ہم محفوظ نہیں ہیں جی۔ نہ فوج کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے اور نہ مسلح تنظیموں کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ایک اجتماعی سوچ کے انداز سے نہیں سوچا، بس بڑے بڑے محلات کے اندر چند لوگ ٹانگ پہ ٹانگ لا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوری دنیا پہ جناب عقل چلا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی قوت جو ہے عقل نہیں ہے، دولت عقل نہیں ہے، جو صرف ایک فوجی اپروچ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس پہ آپ سیاسی دماغ جو ہے اس کو نہیں بٹھائیں گے، جب تک آپ اقتصادی لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے، ملک کے بہتری کے لیے جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ ڈمی سیاستدان، یہ کہنا کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ تو کٹ پتلی ہیں، کٹ پتلی سیاستدان تو غلام ہوتا ہے جی، اس کا تو ضمیر آزاد نہیں ہے، اس کا تو دماغ آزاد نہیں ہے، اس کا تو دل آزاد نہیں ہے، وہ تو آزادی سے بات ہی نہیں کر سکتا، بات کرنے سے پہلے وردی کو دیکھتا ہے کہ اس کے تیور کیا بتلا رہے ہیں، میں نے کیسی بات کرنی ہے۔ یہ ہماری سیاستدان ہے جی۔
تو بے باکی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر بات ہونی چاہیے، اور یہ اقدامات کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، نہ قابل برداشت ہیں، ایک وقت کو واپس لینے پڑیں گے جی۔ ہم ملازمین کے تحفظ کے لیے نکلیں گے پھر جی۔ اچھا مولانا صاحب، میں بھی شاید میری وہ سوچ اس طرح کی، سیاسی بصیرت اس طرح کی نہ ہو، لیکن مجھے جہاں تک میری رائے ہے کہ آپ، اختر مینگل، محمود اچکزئی، نواز شریف بھی خود، عمران خان، یہ وہ پیڑھی ہے جو کہ سیاست کی سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ اننگز کھیل رہی ہے، جس میں آپ نے اگلی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جانے۔ اس دوران اس گیم کے رول سیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ آئیے اس گیم کے رول سیٹ کر دیں، تاکہ آپ کے آگے فیملی ممبرز آتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی پارٹی لے کے چلتا ہے، دوسری طرف سے نواز شریف کے فیملی ممبرز آتے ہیں یا ان کی پارٹی میں سے کوئی آتا ہے، وہ رول سیٹ ہو جائیں جس کی بنیاد پر چلو جو بھی ہو۔ میرا تو یہ خیال ہے جی کہ باقی سارے ایک طرف، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ عمران خان کی بھی بڑا ایک فالو اپ ہے ملک کے اندر، وہ بھی ایک پارٹی ہے، محمود خان بھی ہے، چاہے پارٹی کی طاقت کمزور ہے لیکن بہرحال ایک فگر ہے، مینگل صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عبد المالک صاحب ہیں، اسفندیار ولی خان ہیں، شیرپاؤ خان ہیں، یہ سب سیاسی دماغ ہیں، یہ سیاسی لحاظ سے سوچتے ہیں، اور ان شخصیات کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا رول اس وقت بن سکتا ہے وہ خود میاں نواز شریف صاحب کا ذاتی بن سکتا ہے کہ وہ خود اٹھے، نوٹس لیں ساری صورتحال کا۔ کس تک جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے اس وقت کہ بلوچستان ہم سے دور ہو نہیں رہا بلکہ دور ہو چکا ہے، تو اس وقت ان کو تھوڑا سا ہوش آتا ہے، سوچتے ہیں کہ کسی کے ساتھ رابطہ کیا جائے، یہ رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں جب میں نے پارلیمنٹ میں کی، دیکھیے جب میں پارلیمنٹ میں ایک بات کرتا ہوں، میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں جی، میں نے بات کر لی ہے پارلیمنٹ میں جی، میں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی، بے باکی کے ساتھ کی، پورے اپنی تحقیق کے ساتھ کی، اور حالات کو، زمینی حقائق کو بالکل سمجھ کر کی۔ ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا نا کہ بھائی فضل الرحمان نے یہ بات کیوں کی ہے۔ انہوں نے تو لوگ تلاش کیے کہ جس طرح ٹی وی پہ آیا اور مجھے رد کریں، یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا۔ اس سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اب جو میں نے کہا تھا واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں، تمہاری تردیدوں کی تائید کر رہے ہیں۔ حضرت میں جانتا ہوں، میں جب بات کرتا ہوں، میں جن لوگوں سے باتیں لیتا ہوں، جن لوگوں سے میں سنتا ہوں، یہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہی لوگ تردید کے لیے ٹی وی پہ آتے ہیں، وہی لوگ۔ یہ بھی ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی۔ جو مجھے خود باقاعدہ روتے ہیں میرے سامنے کہ مولانا یہ صورتحال ہے ہماری، ہم کیا کریں؟ پھر جب یہ سارے حقائق انہی کی طرف سے مجھے معلوم ہوتی ہیں اور پھر میں اس کو پبلک میں لاتا ہوں، وہ نہیں لا سکتے بیچارے، وہ فورم پر بھی بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے جی۔ پھر انہی لوگوں کو ٹی وی پہ لا کر کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کی تردید کرو۔ تو ایک کو میں نے کہا کہ اگر میں یہ بیان دے دوں کہ یہ آپ نے مجھے کہیں سر، پھر کیا کرو گے؟ اندرونی جو صورتحال ہے، جیل کی صورتحال ہے، ہماری ہمسایوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس کے ہٹ کے جو خارجہ پالیسی ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہے، ذمہ داری تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ ذمہ داری کس پہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ وہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں، پاورز ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے میری سیاسی یا میرے اصولی سوچ، ایک ہے جو زمینی حقائق ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ جو بدقسمتی ہے پاکستان کی، بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور وہ بڑے گھمنڈ میں ہیں کہ جی ہمارے بغیر کیسے پھر ملک چلے گا، ہم سیاستدانوں کے حوالے کیسے کریں۔ خدا کے لیے تم اپنے گھر بیٹھ جاؤ، سیاستدان بہتر ملک کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ایسا واقعات میں نہیں ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب بیٹھیں، بات کریں، سنیں ذرا صورتحال کو، اور ہم جو تجزیہ پیش کریں ان کو سنجیدگی سے لیں
یہ کیا مطلب کہ روزانہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی علماء کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی جوانوں کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو بٹھا لیتے ہیں، اور پھر بادشاہ وقت کی طرح جو ہے وہ بیٹھ کر پھر اپنے فلسفے ان کے سامنے جھاڑتے رہتے ہیں، اور ہم یہ ہے اور ہم وہ ہیں، ہم یہ ہے اور ہم وہ ہیں، وہ اب ہم مانتے ہیں، اس کے لیے نہ بٹھایا کرو ہمیں۔ لیکن بیٹھیں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں سے کہیں کہ بھئی آپ ہمیں راستہ بتائیں۔ ملک ہم سب کا ہے۔ میں اس پاکستان کو فوج کا ملکیت نہیں سمجھتا جی، یہ میرا ملک ہے، اس کی ذمہ داری، میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، مجھے فکر مندی ہے، میرے دادا اس سرزمین پہ رہے ہیں، میرے والد اس سرزمین پہ رہے ہیں، میں اس سرزمین پہ ہوں، میری اولاد اس سرزمین پر ہے، میرے خاندان اس سرزمین پر ہیں، میرے پوتے اس سرزمین پر ہیں۔ یہ اس کو آگ لگانا، یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اب حالات کنٹرول سے باہر چلے جا رہے ہیں جی۔ اب یہ بھی ابھی فی الحال میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا کہ کیا پاکستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ کس لیول پہ ہو چکا ہے؟ امریکہ کے لیول پہ ہو چکا ہے، یورپ کے لیول پہ ہو چکا ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ کس لیول پہ ہو چکا ہے جی؟ ہم تو بنگال کے لیے بھی لڑ رہے تھے، آخر دم تک لڑنے کی بات کر رہے تھے، اور سرنڈر کر دیا۔ اتنے بڑا افغانستان جس میں روس سرنڈر کر گیا، جس میں امریکہ سرنڈر کر گیا، ہم پاکستان کو ادھر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جی کہ ہمیں ہماری بات کو سننا پڑے گا، اور یہ نہیں کہ ہم خاموش رہیں گے جی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آدمی گھر پہ بھی تو مرتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آدمی گھر پہ بھی آدمی مرتا ہے جی۔ ایک دو سوال ہے، ایک تو آپ کے جو پرانے دوست تھے، آپ بھی ان کا ذکر کرتے تھے، وہ بھی زرداری صاحب، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ ایک چیز تو یہ، دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہمارا نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے، چاہے دفتر خارجہ، چاہے اسٹیبلشمنٹ، چاہے سیاستدان، وہ جو پاکستان میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے، تو ایک ہی وہ انہوں نے رٹ لگائی ہے کہ اوپنلی افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں اور پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو جو وزٹ تھا، آپ مطلب اس کی اس طرح اثرات نظر نہیں آئے، آپ کا جو وزٹ تھا انہوں نے آپ کو کیا بتایا، آپ نے آ کر ان کو کیا بتایا، مطلب وہ نتائج کیوں نہیں آئے سامنے؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایجنڈا میں لے کر گیا تھا وہ اسٹیٹ کو اعتماد میں لے کر گیا تھا، اور تمام پوائنٹس ان کے سامنے اور میرے سامنے واضح تھے، اور اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، وزارت خارجہ میں ہمیں بریفنگ بھی دی گئی کہاں کہاں پر معاملہ الجھا ہوا ہے، اور وہی ایجنڈا لے کر جب میں گیا، اور اپنی کیپیسٹی میں گیا، کوئی میں کوئی سرکار کی طرف سے نمائندہ نہیں تھا، لیکن جب میں جانا چاہتا تھا تو میں نے کہا ملک کے لیے کوئی فائدہ اٹھاؤں وہاں سے، اور کچھ چیزیں تھیں جو میرے نوٹس میں بھی تھیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے جی۔ ایک ہفتہ کی وہاں میری مصروفیت کے نتیجے میں، میں بھی تھا، میرے ساتھ اور علماء کرام تھے، اچھا خاصا مقتدر علماء کا وفد تھا اس میں، وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ جو ایجنڈا ہم لے کر گئے تھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس پر ہم اچیومنٹ ہم نے کی اور کچھ حاصل کر لیا وہاں سے، مکمل ایجنڈا ہم پھر یہاں پر آئے، پھر یہاں بڑا عالی رتبہ اجلاس جو ہوا، اور جس پہ میں نے تمام بڑوں کے سامنے اس ساری صورتحال کے ایک ایک پوائنٹ کو واضح کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کے سوالات سنے، پھر ان کے سوالات کے میں نے جوابات دیے، پھر اس کے بعد مجھے اپریشیٹ کیا، پھر مجھ سے یہ بھی تقاضا کیا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو گئی ہیں، اب اس کے لیے میکینزم کیا ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا میکینزم تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملہ ہے، یہ تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کرنا ہے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہاں بھی تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اب چاہیے کیا تھا، میرا 1000 اختلاف ہو جائے، یا الیکشن کے مسئلے پر میرا اختلاف ہو گیا، دوسرے سیاسی معاملات ہو گئے، میں اپوزیشن میں بیٹھ گیا، جو بھی میرا فیصلہ تھا، حکومت کا تو فرض تھا نا کہ وہ جو ہم نے باتیں طے کی تھی اس کو ٹھیک فالو کریں، اور ان سے کہیں کہ بھئی یہ جو معاملات طے ہوئے تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں،
آپ کی بھی کمٹمنٹ ہے، ہماری بھی کمٹمنٹ ہے۔ اب حالات اس وقت آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جب ہم بات کریں گے ان سے، انہوں نے یہ زیادتی کی، انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ خلاف ورزی کی، انہوں نے یہ غلط کیا، وہاں بات کریں گے انہوں نے کہا آپ کے لوگوں نے یہ غلط کیا، آپ لوگوں نے یہ غلط کیا۔ اب اس میں ہم پھنس جائیں گے۔ کیا ذمہ دار ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ معاملات طے کرتی ہیں؟ اب کتنے دنوں سے ہمارے سرحد بند ہے، ہزاروں گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، سڑ رہے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ بس بیٹھے ہیں ہم طاقتور ہیں اور ہم ہماری ایسی تیسی کر دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسٹیٹ اس طرح سوچتے ہیں جی، جیسے حالت جنگ ہو۔ حالت جنگ تو نہیں آئے گی، نہ کوئی جنگ ڈکلیئر ہوئی ہے۔ پاکستان نے تو افغانستان کو آج تک دشمن تک کبھی لفظ استعمال نہیں کیا۔ برادر اسلامی ملک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تمام ٹرمینالوجیز میں۔ دشمن اگر کبھی ہمیں کہا ہوا ہے تو ہم نے انڈیا کو کہا ہوا ہے۔ اب انڈیا کے ساتھ جنگ، نہیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہاں بھی میں گیا تھا 2003 میں، پورا ایک اتفاق کرایا، وہاں سے لے کر آیا تھا کہ جنگ نہیں، بات چیت۔ شملہ معاہدے کے تحت جامع مذاکرات، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے جی۔ ایران آیا، اس نے ہمارے علاقے میں حملہ کیا، ہم نے جواباً حملہ کیا اگلے روز، ٹھیک ہے، برابر ہو گیا معاملہ۔ تیسرے دن دونوں بیٹھے، اس کے بعد ان کے وفود آنے لگے یہاں پر، ہمارے آئے، ان کے پاس گئے۔ اس رویے کی ضرورت افغانستان کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، وہاں ایک عارضی حکومت ہے، لیکن دنیا معاملات تو کرتی ہے۔ اس وقت شام میں بھی تو ایک عارضی حکومت ہے، لیکن پوری دنیا کے ڈپلومیٹ جا رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ یا عارضی یا مستقل، لیکن ملک تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے نا، تو لوگ ملکوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ مجھے عراق کی حکومت سے اتفاق ہے یا نہیں ہے، لیکن صدام نہیں ہے نا، عراق تو ہے۔ مجھے لیبیا کی حکومت سے اتفاق نہیں ہوگا، لیکن قذافی نہیں ہے نا، لیبیا تو ہے، ملک تو ہے۔ اب افغانستان جو ہے وہاں پر بھی اگرچہ عارضی حکومت ہے، لیکن وہاں پر بھی ہم نے دنیا معاملات کر رہی ہے، چائنا ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، روس معاملات کر رہا ہے، پڑوسی ممالک معاملات کر رہے ہیں، عرب ممالک معاملات کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کاروبار اور تجارت ہو رہی ہے، اور ہم نے پاکستان میں افغانستان کا سفارت خانہ ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ افغانستان کے قونصل خانے ہم نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی ہے جیسے کہ ہم نے تسلیم کیا ہے، جیسے کہ ہم نے ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے اس کے لیے تو ہمیں کھڑکی تلاش کرنی ہوگی، کوئی راستہ تو بنانا ہوگا، پل تو بنانا ہوگا جی۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ہم معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب ملک کے اندر جو ہے یہ دنیا آ گئی ہے، اور اس کو کوئی نہ کنٹرول کر سکتا ہے، اور ان کے لیے وہ وسیلے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جن وسیلوں کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ حالانکہ وسیلے موجود ہیں، ہو سکتا ہے اگر ان میں کوشش کی جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ چند دن پہلے پاکستان نے دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑی اپریسیشن بھی آئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے، جس میں سب سے زیادہ آپ کی جماعت کو ٹارگیٹ کیا گیا، عام شہریوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، اور فوجیوں کو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ہم دوبارہ امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں افغانستان میں، یا پاکستان کے ذریعے کچھ آگے معاملات بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے اس کی تفصیل اور اس کا پس منظر نہیں معلوم۔ شریف اللہ کون ہے، کیا اس کا جرم ہے، کیوں اس کو پکڑا گیا، لیکن امریکہ کے حوالے کرنا، اس کے ہم ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں جی۔ اور ایک تاثر تھا کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرے، گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرے۔ اپوزیشن اس کی تائید کی امید میں تھی، حکومت اس سے خوف کر رہی تھی۔ اب جب ان کو ایک تحفہ دیا اور اس پر انہوں نے جو اپریسیشن کی، اور اس سے جو خوشیاں اور عید بنائی گئی یہاں پہ تو یہ وہ کھیل ہے جو کھیلا گیا۔
جس سے کہ شاید اپوزیشن کو ذرا مایوسی ہوئی ہوگی، اور یہ لوگ جو ہے وہ اب باہیں جو ہے ان کے پھولے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے کمال کر دیا اور ہم نے تحفہ دے دیا، انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کر لیا۔ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہماری خود مختاری اور خودداری کے اوپر تو کوئی حرف ہوگا۔ وہ تو آپ کو ذرا 20-25 سال سے یا 30 سال سے عافیہ صدیقی حوالے نہیں کر رہی جی، نہ آپ جرأت کر سکتے ہیں کہ ان سے اسی طرح مطالبہ کیا جس طرح کہ ماننا چاہیے جی۔ اور خود جو ہے کوئی آپ کو ایک بکرا مل جائے تو سیدھا بکرا ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا وہاں جا کر۔ تو اس طرح ہم ایسے بکروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جس سے ہم وہ فوراً جو ہے امریکہ کو حوالے کریں اور ان پر احسان ڈالیں کہ ہم نے تو آپ کے مجرم کو پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بڑی ایسی سیاست ہے کہ کل نہ آپ کے بارے میں آپ محترم ہیں، نہ کل میں محترم ہوں۔ بس حکمران کی حکمرانی جو ہے وہ محترم ہے، چاہے ناجائز حکمرانی ہو، اس کو بچانے کے لیے مجھے اور آپ کو بکرا بنانا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب؟ باقی یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا جرم کیا تھا، اس کی کیا نوعیت تھی، عدالتوں سے وہ گزرا ہے نہیں گزرا ہے، واقعی اس کو اس درجے کا جرم ہے کہ اس میں ہم مجبور ہیں کہ حوالے کر دیں، یہ کوئی تفصیل نہ آپ کو معلوم ہے شاید نہ مجھے معلوم ہے۔ جی یوآئی کو جو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو ڈرایا جا رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے جی کہ یہی سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے ہم الیکشن لڑتے ہیں جی، یہ تو خیر چلو ابھی ہم تحریک کی بات کریں گے یا ہم پبلک کو لانے کی بات کریں گے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال الیکشن تو ہم لڑتے ہیں جی۔ ہمارا عوام سے رابطہ توڑنا صبح و شام، آج آپ پہ حملہ ہو رہا ہے، آج آپ پہ حملہ ہو رہا ہے، یہ تھریٹ لیٹر ہے، یہ بھائی ہماری اطلاعات ہیں، خدا کے لیے آپ نے کمپین پہ نہیں نکلنا، آپ نے جلسہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں الیکشن کے دوران تو ہیں۔ تو پھر یہ اگر ہتھیار ہے اور اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو پہلے طالبان آتے ہیں، وہ وہاں فائرنگ کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان کرتے ہیں، پھر اگلے دن فوج آتی ہے، پھر وہ فائرنگ کرتے ہیں اور عوام میں خوف و ہراس پیدا کر کے تاکہ وہ الیکشن میں ووٹ نہ ڈال سکیں، اور ہم وہاں پر پبلک سے بات بھی نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک ہتھیار کے طور پر ہم پر احسان ڈالتے ہیں، حضرت پھر ہم آپ کو نہ بتائیں، پھر تو ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے، ہم تو آپ کی جان بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بابا دونوں پہلو ہیں نا جی، میں نہیں ہوں مطمئن آپ سے جی، ابھی جو ہمیں لیٹر مل رہے ہیں آپ اس کی ترکیب ٹھیک کر لیں۔ حکومتی مداخلت، سیاسی مداخلت، یہ ان کا کیس ہے یہاں کے یا کسی اور کا کیس ہے جی؟ یہ کس کا کیس ہو سکتا ہے جی؟ اب ہمیں جناب وہ خوف ہمارے دماغوں پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارا ملک ہے یہ، میں اس ملک کے اداروں کی، اس کی انٹیلیجنسیاں کی کچھ صلاحیتوں کا قائل ہوں جی۔ دشمن کے اندر بھی انگیجمنٹ کا نظام ان کے پاس موجود رہتا ہے جی، اور ایک کامیاب نظم مینجمنٹ ہے جی کہ دشمن کے اندر بھی آپ کا انگیجمنٹ کا کہ نظام موجود ہو۔ تو اس نظام کا فائدہ جو ہے وہ نام کسی اور کا ہوگا، فیصلہ یہ کریں گے۔ مولانا صاحب کیا آپ، چونکہ نواز شریف کا بھی ذکر کیا آپ نے کہ وہ ساری صورتحال میں آگے ہیں اور نوٹس میں ریاست داری بھی آپ کے اچھے تعلق ہیں، وہ صدر ہیں اور دوریاں ہیں، لیکن تعلقات تو ہیں۔ نواز شریف شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، اور بھی بہت سارے آپ کے رفقا ہیں، سابق آپ کے ساتھی بھی رہے ہیں، کیا آپ پاکستان کی خاطر انڈیویجولی ان سے ملیں گے ساتھ؟ اور ساتھ ہی دوسرا اس کی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی باتوں میں بھی، سب کی باتوں میں مایوسی نظر آتی ہے حالات کے اندر، امید کہاں ہے؟ مایوسی کا لفظ نہ استعمال کریں، ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ یہ تعلق جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فلاں سے ٹھیک، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اس تعلق کا احترام میں نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا۔ وہ ہر لمحے اس بات کی کوشش کریں گے اور خواہش کریں گے کہ ان کا سیاسی پلڑا جو ہے وہ ہمارے سائڈ پہ آ سکے، یہی اختلاف بھی کرے لیکن ان کی سیاسی فوقوں کا فائدہ ہم اٹھائیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا جی۔ ہم بڑے تحمل کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ہم مشکلات کو بھی جانتے ہیں کہ کہاں پر مشکلات ہیں، اس میں ہم کوئی سخت قدم بھی نہیں اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن پھر اگر مجبوراً کرنا پڑا تو پھر ہمیں سخت موقف اختیار کرنا اور بڑا طاقتور قسم کا رد عمل دینا
الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، پھر کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا جی۔ ہم اس حکومت کو عوام کے نمائندہ نہیں کہتے، نہ صوبوں میں اور نہ وفاق میں جی۔ اور صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ کیا تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، خدا نہ خاصہ اگر ایسی صورتحال آتی ہے بعد میں تو پھر پچھتاوا ہی ہوتا ہے، جیسے بنگال کا ہمارے ساتھ پچھتاوا ابھی تک موجود ہے۔ تو وقت نہیں آ گیا کہ اس وقت اس حکومت سے اور اس نظام چلانے والوں سے چھٹکارے کے لیے کوئی مارچ ہو یا تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی کیمپین کرے تاکہ انگیجمنٹ بڑھے، عوام کو بھی امید نظر آئے گی، جی ہاں۔ بلوچستان اور خیبر والے بھی